میری زباں پر ہو اکثر لا الہ الا اللہ، ہونٹ رہے تحلیل سے تر لا الہ الا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہے ہم نماز کے فرائض کو سیکھیں۔ حضرت فرما رہے تھے کہ نماز کے فرائض، ہمارے شفیع بھی کہہ رہا ہے کہ آج تیمم کے فرائض کو سیکھیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ نہیں ٹھیک، کوئی بات نہیں۔ تیمم ہر کوئی شخص نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلے بعد میں بٹھا لینا چاہیے۔ طبیعت نہیں چاہ رہی وضو بنانے، سستی کاہلی کی وجہ سے، ٹھنڈ کا موسم ہے، کہاں وضو بنانے جائیں گے تو تیمم نہیں کر لیتے۔ تیمم کرنے کے واسطے کچھ شرائط ہیں، وہ شرائط ہیں تو تیمم کریں، نہیں تو چپ چپ کے تیمم نہیں کر سکتے۔ ہر کوئی نہیں کر سکتا، وہ کچھ عذر ہیں۔ اس کے بنیادی طور پر دو عذر ہیں، ایک پانی کا نہ ملنا اور دوسرا ایسے بیمار ہونا جو پانی استعمال کرنے کے قابل نہیں ہونا۔ یہ بنیادی طور پر دو عذر ہیں۔ ایک کیا ہے؟ پانی کتنی دور نہیں ملنا، 1 میل کے فاصلے پر اطراف و اکناف چاروں طرف کہیں بھی پانی ملنے کا یقین ہونا، پانی نہیں ملنے کا یقین ہونا۔ گھر میں پانی نہیں ہے، اس کے واسطے تیمم کر لو۔ 1 میل تک تلاش کرنا، 1 میل کے فاصلے پر تلاش کرنا۔ اگر یہ بات یقین ہے 1 میل کے پیچھے پانی مل سکتا ہے تو پانی لا کر ہی وضو کرنا، تیمم نہیں کر سکتے۔ اگر یقین ہے کہ 1 میل کے فاصلے پر پانی مل رہا ہے تو تیمم نہیں کر سکتے، پانی لا کر وضو کرنا ہی ضروری ہے۔ تو ایک پانی کا نہیں ملنا، یہ پانی تو دکھ رہا ہے لیکن پانی پر قادر نہیں۔ مثلا بس میں اسپیڈ زیادہ کریں، بس والا ہمارے قابو میں نہیں، اگر کھڑا ہو تو کھڑا تھا نہیں، لیکن تالاب نظر آ رہا، کہیں کنواں نظر آ رہا، کوئی چشمہ نظر آ رہا، تو پانی تو نظر آ رہا لیکن ہمارے کنٹرول میں نہیں۔ یا پانی تو ہے لیکن پانی نکال نہیں سکتے، مثلا کنواں ہے، کنویں سے پانی نکالنے کے لیے رسی بھی نہیں ہے، ڈول بھی نہیں، یا کنویں کے پاس شیر بیٹھا ہے، یا کنویں کے پاس بڑا بھاری سانپ پھر رہا، پانی ہے لیکن پانی حاصل کرنے پر قدرت حاصل نہیں، تو اس پہ یہ بھی پانی نہ ہونے میں شامل ہے۔ پانی کا کنواں ہے، ڈول نہیں ہے، ڈول میں تو بکیٹ نکالتی نا اندر سے، ڈول اور رسی نہیں، یا دو میں سے ایک چیز نہیں تب بھی نہیں نکال سکتے۔ الحمدللہ آج کے زمانے میں تو ماشاءاللہ یہ موٹریں لگی ہوئی ہیں، سوکھ ڈالے تو پانی آ جاتا ہے۔ تو جو پانی موجود ہے لیکن یہ چیزیں موجود نہیں ہیں تو تب بھی پانی نہ ہونے کے اندر داخل ہے۔ اور بیمار چپ چپ تو سر میں درد ہو رہا، ضرورا ٹھنڈا سر کا دکھ رہا، تیمم کر لیتا ہوں تو نہیں ہوتا۔ طبیب حاذق تجربہ کار مسلمان ڈاکٹر جس کے سامنے دونوں چیزیں ہوں، ہماری طبیعت کی کنڈیشن جو ڈاکٹر کو معلوم ہو اور وضو بنانا کتنا ضروری ہے وہ بھی ڈاکٹر جانتا ہو، اس کو کہتے طبیب حاذق تجربہ کار ڈاکٹر، جو مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، دیندار ہونا بھی کافی ضروری ہے، جس کو عادل ہونا کہتے ہیں، دیندار ہونا۔ معمولی آدمی مسلمان تو الحمدللہ، لیکن دیندار نہ ہونے کی وجہ سے وضو بنانا کتنا ضروری ہے وہ نہیں جانتا، اس لیے وہ تجربہ کار ڈاکٹر جو مسلمان ہو، دیندار بھی ہو، وہ کہے کہ اگر تم وضو پانی استعمال کرو گے تو تمہاری بیماری بڑھ سکتی ہے یا صحت ملنے میں دیر ہو سکتی ہے، تو وہ کہے کہ پھر تمہارے لیے پانی استعمال کرنا نقصان دہ ہے، نقصان پہنچا سکتا ہے، تب ایسا بیمار تیمم کر سکتا ہے۔ تو ان شرائط کے ساتھ، اور کوئی بات چھوٹے، تو ان شرائط کے ساتھ تیمم کر سکتے ہیں۔ عموماً عورتیں بہت سست ہوتی ہیں، وہ بیٹھی رہتی ہیں، ذرا ان کو طبیعت نہیں چاہتی تو اپنی جگہ ہی منگا کر بالوں یا اینٹ وغیرہ تیمم کر نماز پڑھ لیتے ہیں، ان کی طہارت ہوئی نہیں،
صرف سستی کی وجہ سے تیمم کر لیتے ہیں، وضو بنانے کی سستی سے. تو تیمم کے اندر صرف 3 فرائض ہیں. اب تک وضو میں، غسل میں سب نیت کرنا سنت تھا، وضو میں بھی غسل میں بھی، لیکن تیمم میں نیت کرنا فرض ہے. نیت کرے بغیر تیمم ہوتا ہی نہیں. تیمم کے ایک معنی ہی نیت کے، قصد کرنا، ارادہ کرنا، نیت کرنا. تو سب سے پہلا فرض نیت کرنا. نمبر 2، پاک مٹی پر دونوں ہاتھوں کو مار کر اپنے چہرے پر جتنا چہرہ وضو میں دھونا فرض تھا اتنے پورے چہرے کے اوپر ہاتھ پھیرنا ضروری ہے، فرض ہے. تیسرا فرض، پھر دوبارہ مٹی پر ہاتھ مارے، دونوں ہاتھوں کو جتنی جگہ وضو میں دھونا فرض تھا وہ پوری جگہ ہاتھ اس طرح سے پھیرا. اگر کوئی انگوٹھی چھلا پہنے ہے تو اس کا خلاف بھی کر کر پورے ہاتھ پر اچھی طرح ہاتھ پھر جانا چاہیے، ذرا برابر بھی جگہ نہ چکے جس پر ہمارا ہاتھ نہ پھر گیا. تو دونوں ہاتھوں پر اس طرح ہاتھوں کو پھیر لینا، یہ تیسرا فرض. پہلا فرض نیت کرنا. دوسرا فرض دونوں ہاتھ مٹی پر مار کر چہرے پر ملنا. تیسرا فرض پھر دوبارہ دونوں ہاتھوں کو مار کر دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت ہاتھ کو ملنا پھیرنا. تب جو ہے وہ اس تیمم سے نماز پڑھ سکتے ہیں. اور تیمم کے اندر یہ نیت کر لینا، نماز کی نیت سے تیمم کر لے تو ہر عبادت درست ہو جاتی ہے. اب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کیا، سلام کا جواب دینے تیمم کیا تو وہ تیمم سے نماز نہیں پڑھ سکتے. تو نماز کی نیت کر لے تو دوسری ساری عبادتیں کر سکتے ہیں، تلاوت بھی کر سکتے ہیں، سجدہ تلاوت بھی کر سکتے ہیں، اور ذکر بھی کر سکتے ہیں، نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. ایک تیمم سے کئی نمازیں پڑھ سکتے ہیں. تو اس لیے تیمم کی نیت کے اندر نیت کیا ہے؟ میں تیمم کرتا ہوں ناپاکی دور کرنے کے لیے اور نماز جائز ہونے کے لیے. اتنی نیت کر لے تو ساری عبادتیں اس کی کیا ہوتی ہیں؟ درست ہو جاتی ہیں. تو پہلا فرض نیت کرنا. کیا نیت کرنا؟ بولو، کیا نیت کرنا؟ ناپاکی دور کرنے کے لیے، پاکی حاصل کرنے کے لیے، نماز جائز ہونے کے لیے تیمم کرنا. ناپاکی دور کرنے کے لیے، پاکی حاصل کرنے کے لیے، نماز جائز ہونے کے لیے تیمم کرنا. بولو اجازت. ناپاکی دور کرنے کے لیے، پاکی حاصل کرنے کے لیے، نماز درست کرنے، جائز ہونے کے لیے تیمم کرنا. یہ نیت اتنا کر لیتے ایک فرض ادا ہو. دوسرا فرض کیا؟ چہرے پر دونوں ہاتھ مٹی. اب ایسی چیز کے اوپر ہمیں تیمم کر سکتے ہیں، اس کے اندر ایک قانون یاد رکھ لینا. ہر وہ چیز جس کو جلانے سے جل جائے یا پگھل جائے ویسی چیزوں پر تیمم نہیں کر سکتے. ہر وہ چیز جس کو جلانے سے جل جائے یا پگھلانے سے پگھل جائے، جیسا کہ میٹل ہے اس کے اوپر وہ پگھلانے سے پگھل جاتا ہے، اور لکڑی وغیرہ، لکڑی ہے، اناج ہے، گیہوں، چاول جلانے سے جل جاتے ہیں. جو چیز جلانے سے جل جائے، پگھلانے سے پگھل جائے، ایسی چیزوں پر تیمم نہیں کرنا. وہ چیزیں جو زمین کی جلد سے ہوں، ابھی ماربلز بچھا ہوا ہے، یہ زمین سے پیدا ہوا، زمین کے اندر کا خزانہ ہے، یہ زمین کی جلد سے ہے، زمین کی قسم میں سے ہے. اس کے اوپر دھول ہونا بھی ضروری نہیں، بالکل پاک صاف دھو کر پوچھ کر تیمم کرے تو بھی تیمم ہو جاتا ہے. ہاں ایسی چیزوں پر تیمم کرنا چاہ رہے ہیں، کہیں تیمم کی جگہ نہیں مل رہی، مٹی وغیرہ، لوہے کی کوئی ٹیبل ہے، کوئی شیٹ ہے اور کوئی لکڑی کی چیز ہے، لیکن اس کے اوپر دھول ہے. کتنی دھول رہنا، ایسا ہاتھ انگلیاں رکھ کر کھینچے تو نشان پڑ جانا، اتنی دھول رہی تبھی تیمم کر سکتے. ایسی چیزیں جو جلانے سے جل جائیں، پگھلانے سے پگھل جائیں، لیکن اس کے اوپر دھول ہے. کتنی دھول ہے کہ ہاتھ رکھ کر انگلیاں رکھ کر کھینچے تو کیا پڑ جائے؟ نشان پڑ جائے. تو اس پر بھی کیا کر سکتے؟ اتنی دھول پر بھی تیمم کر سکتے ہیں. باقی یہ یعنی گرینٹ وغیرہ، ماربلس ہیں، یہ سب زمین کی جنس ہے، اس کے اوپر دھول ہونا ضروری نہیں. یہ بغیر دھول کے بالکل صاف چکنے پتھر پر بھی براہ راست ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تیمم کر سکتے ہیں.
اب تیمم میں جب دونوں ہاتھ زمین پر ماریں گے تھوڑا ہاتھوں کا ایسا جھاڑ لیں تاکہ کنکرے وغیرہ لگ کر رہے مٹی کے، تو اس طرح سے جھاڑ لیں یا اس طرح سے جھاڑ لیں، دو طریقے سے بھی جھاڑ سکتے ہیں۔ اس طرح جھٹک کر اپنے چہرے پر یہ پورا حصہ پورے حصے پر کیا ہو جائے، ہاتھ پھر جائے۔ یہ حصہ بھی عموماً یہ داڑھی سے کان کے بیچ کا جگہ ہے نا، اسے بھی خیال سے وضو میں بھی پانی پہنچانا اور تیمم میں بھی ہاتھ اچھی طرح اسے اظہار بولتے ہیں، عین سے، الف سے اظہار گے تو شرعی، عین سے اظہار گے تو یہ حصے خد کو بولتے ہیں۔ یہ حصے کو بھی خیال سے پانی پہنچا، چہرے پر اس طرح داڑھی پر پورے چہرے پر ہاتھ پھر جائے۔ یہ پہلا فرض۔ دوسرا فرض، پھر دوبارہ زمین پر ہاتھ مار کر پھر اس طرح زمین پر ہاتھ مار کر اس طرح جھاڑ لیں۔ یہ سامنے کی انگلیاں یہ انگلیوں پر رکھے تو ادھر کا حصہ پورا کور ہو جائے، پھر یہاں لا کو ٹرن کر لے تو اندر کا حصہ یہ حصے پر ہو جائے، اس طرح سے کر لیں۔ پھر یہ ہتھیلی کی انگلیاں اس انگلیوں کے نیچے رکھ کر اس طرح پیچھے تک کوہنی سمیت اس طرح کر لیتے جو بھی ہو۔ پھر مزید تسلی کے واسطے خلال بھی کر لینا، پھر ایک بار چپ کے ایسا ہاتھ پھرا تاکہ کہیں جگہ چھوٹ گئی رہے تو وہ بھی کور ہو جائے۔ اس طرح سے دونوں ہاتھوں پر ہاتھ پھیرنا، یہ تیمم ہو گیا۔ پیر نہیں صرف چہرہ اور ہاتھوں کے اوپر مرنا۔ تو یہ تیمم غسل کے واسطے بھی ایسا ہے۔ غسل کے واسطے کیا کرنا، پورے بدن کو مٹی ڈالے گا، جو تیمم وضو کا ہے وہی تیمم غسل کا ہے۔ مثلا بخار کی حالت میں نہانے کی حاجت ہوگی، آپ پانی استعمال کر، ڈاکٹر بول رہا ہے کہ نہیں نہا سکتے تمہیں، پانی استعمال کریں گے تو بیماری بڑھ جائے گی یا شفا ہونے میں دیر لگے گی، بولنے کی گرمی کو حاجت ہوگی۔ اب کیا کرنا، جتنی ناپاکی کی جگہ ہے وہ دھولے کو غسل کی نیت کر کو تیمم کر لیں، اتنا چمک وہ پورے بدن کی پاکی ہو جائے گی۔ جتنا وضو کے لیے چہرے اور ہاتھوں پر پھیرے تھے ہاتھوں کو، اتنا ہی غسل کے لیے چہرہ اور ہاتھوں پر ہاتھ پھیرے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو وہ ان کو نہانے کی حاجت ہوگی تو مٹی میں لوٹ پوٹ کرے پورا بدن۔ اس طرح سے یعنی نہیں سمجھیں گے تو کیا ہوگا، غسل کی وجہ سے پورے بدن پر مٹی ڈال لینا پڑا۔ تو جو تیمم وضو کا ہے وہی تیمم غسل کا ہے، صرف وہاں غسل کی نیت کر لیں۔ سمجھ میں آیا؟ کوئی بات اس تعلق سے پوچھنا ہے تیمم کے بارے میں؟ جی تو بالو نہیں ہے، وہ ایکسیڈنٹ ہے، اور وہ زمین کی جنس میں پتھر کا پاؤڈر ہو وہ بھی بالوں میں شامل ہو، اور کچی اینٹ پر بھی اینٹ رکھ لے تو بھی تیمم ہو سکتا ہے۔ اینٹ اور کون بولتی تینوں فرائض، اور دیوار پر بھی کر سکتے ہیں۔ اگر پینٹ لگا ہے تو آئل پینٹ کر رہے ہیں تو دھول ہونا ضروری ہے، اگر آئل پینٹ رہا تو چونا پر بھی کر سکتے ہیں، چونے کی دیوار خود چونے کے اوپر تیار کر سکتے ہیں، اس لیے کہ چونا زمین کی جنس سے، زمین سے نکلتا ہے۔ اگر پانی اتنا گندا ہے کہ وضو نہیں کر سکتے تب تیمم کر سکتے ہیں، اتنا گندا کہ وضو نہیں کر سکتے، اس کے علاوہ دوسرا پانی نہیں ہے، دوسرا بالکل نہیں ہے، تلاش بھی نہیں کرتا۔ ہاں تو تیمم یعنی بالکل جیسا ناپاک ہو جاتا ہے پانی، اس سے پیشاب پڑ گیا، پخانہ پڑ گیا، ایسا ناپاک پانی رہا تو اس ٹائم کو تیمم کر لینا۔
اور کون بولتے ہیں 3 فرزان؟ کھڑے ہو کر بولو جی. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیمم پہلے نیت کرنا، اس کا دوسرا مٹی پہ ہاتھ ایسا مار کے چہرے پہ ایسا پورا چہرہ مل لینا، پھر مٹی پہ ہاتھ مار کے لینا پہ ایسا ایسا، پھر دوسرا ریورس برابر نہیں آ رہا تھا، واپسی میں برابر نہیں آ رہا، سیدھا جا رہا واپسی برابر نہیں آ رہا. ہاتھ ایسا مٹی پہ ہاتھ رکھنا، نہیں ہاتھ ایسا لے لگ جائے گا نا، ہاں. پھر ویسا پورا لے لگ جائے گا. ایسا آ کے ایسا یہ ایک پارٹ یہ ایک پارٹ. اچھا جانے کے ٹائم کو اسے استعمال کرنا، واپسی میں اسے استعمال کرنا، اور پھر جانے نیچے کا ایک حصہ اوپر کا ایک حصہ ایسا. ایسا یہاں آپ کو ٹرن کر لینا، ایسا ایسا کر دو، ایسا لینا. بتاؤ جلد. ہاں جانا صحیح نہیں ہو رہا. ہاتھ ایسا رکھو، تم ایسا رکھیں، ایسا رکھو. اس کو نیچے رکھے. ہتھیلی دیکھو، یہ 4 انگلی میں نیچے، یہ 4 انگلی ایسا پیچھے تک لے جاؤ، کونی تک. اب وہاں ٹرن کرو، نہیں ہتھیلی نہیں لگی، انگوٹھا لگ رہا. ایسا دیکھو غور سے دیکھو، غور سے دیکھو، توجہ سے دیکھو. ایسا رکھ لے کو یہاں تک لے لو، کونی تک. اب اسے یہاں ٹرن کر لے تو ہتھیلی لگتی، ہتھیلی کا اندر کا حصہ یہ اوپر ایسا لے تو یہ انگوٹھے سے وہ انگوٹھے اوپر گزار نہیں کر سکتے. نہیں جنازے کی نماز پڑھ سکتے، فرض نماز نہیں پڑھ سکتے. جی نہیں پڑھ سکتے. پانی پر قدرت حاصل ہونے کے باوجود وقت نکلتا رہا تو بھی وضو بنا کے پڑھا. وقت نکل گیا تو قضا پڑھا. ایک تیمم کو کتنے نماز پڑھتے؟ یا وضو توڑنے والی چیزیں بتائیں نا. یہ وضو توڑنے والی چیزوں میں سے جو چیزیں وضو کو توڑتی ہیں وہی چیزیں تیمم کی بھی توڑتی ہیں. ایک تیمم سے کئی نمازیں پڑھی جائیں. البتہ جس عذر سے تیمم کرے تھے وہ عذر ختم ہو گیا تو بھی تیمم ٹوٹ جاتا. پانی نہ ہونے کی وجہ سے تیمم کرے تھے، پانی مل گیا، پانی ملتے ہی عذر خود بخود تیمم ٹوٹ جاتا. پانی ملتے ہی تو یعنی دکھنا کے ساتھ ساتھ پانی استعمال کرنے پر قادر رہنا. اب بولے نا بس میں جاتے پانی دکھ رہا ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، یا پانی تو ہے لیکن پانی حاصل کرنے کے لیے ذریعہ نہیں ہے، تو تب بھی کیا ہو جاتا تیمم ٹوٹ جاتا. پانی پر قادر ہوتے ہی بیماری کی وجہ سے تیمم کرے تھے، بخار اچھی ہوگی، بخار اچھی ہوتے ہی تیمم ٹوٹ جاتا. تو یہ 2 زائد چیزیں، وضو کو توڑنے والی چیزوں کے ساتھ ساتھ تیمم کو توڑنے والی یہ 2 زائد چیزیں جس وجہ سے تیمم کو یعنی تیمم کرے تھے، پانی دکھنا یعنی تو بیماری، یہ 2 چیزیں ختم ہو گئی تو خود بخود تیمم ٹوٹ جاتا. اچھا حضرت فرما رہے کہ نماز کے فرائض پورے 13 ہیں نا. آج اسے 2 حصوں میں تقسیم ہے. نماز شروع کرنے کے واسطے جو چیزیں فرض ہیں ان کو شرائط بولتے. شرط کی جمع شرائط، شرط سنگولر، شرائط پلورل، واحد جمع. تو وہ نماز شروع کرنے کے لیے جو چیزیں فرض ہیں ان کو شرائط کہتے ہیں، اور نماز شروع کر دینے کے بعد جو چیزیں فرض ہیں ان کو ارکان کہتے ہیں. شرائط نماز اور ارکان نماز یہ پورے ٹوٹل 13 فرض ہیں. ٹوٹل کہتے ہیں نماز کے 13 فرض. اس میں سے آج نماز سے پہلے جو فرض ہیں جن کو شرائط نماز کہتے ہیں وہ بول لیں، ٹھیک ہے. اس میں سب سے پہلے ذہن میں 3 پاکیاں رکھ لینا، باقی 4 رکھیں، 4 کے 3 7، تو 3 پاکیاں ذہن میں رکھ لینا. سب سے پہلے بدن پاک، غسل سے، وضو سے، یا کوئی چیز ناپاک لگی ہوئی ہونے سے تو بدن پاک. دوسرا کپڑے پاک،
تو کپڑے کو بھی کیا نجاست جب کو نہیں رہنا. تیسرا جگہ پاک. پہلا بدن پاک, دوسرا کپڑے پاک, تیسرا جگہ. یہ 3 پاکیں یاد رکھیں. چوتھا نماز کا وقت ہونا. نماز کا وقت میں نماز پڑھنا. اب اثر پڑھ سکتے ہیں, نماز کا وقت آیا تو نماز پڑھنا. تو وقت کو پہچاننا, وقت کو پہچاننا. اور 5واں قبلے کی طرف رخ کرنا. قبلہ پہچان کر نماز پڑھنا. کام ملے وہاں پڑھ کو نہیں پڑھ سکتے, چاہے سفر میں ہو چاہے حضر میں. ٹرین جاتے رہتی معلوم نہیں ہوتا. معلوم ہوتا پہلے کو پوچھے بہت. حج کو عمرے کو جاتے ہیں نا, ان کو پوچھنے کی ضرورت نہیں. یہاں سے انڈیا سے جو حج کو جاتی ہے ان کو پوچھنے کی ضرورت ہے, اس لیے کہ فلائٹ وہ روٹ میں جاتی ہے. حج عمرے کو جانے والے پائلٹ کو پوچھنے کی ضرورت ہے. پائلٹ کو پوچھے بتاؤ. ٹرین بولے سر, ٹرین میں پلین ہے. ٹرین میں بھی ماشاء اللہ آج کل تو فون آ گئی. پہلے کام پاس رکھو, قبلہ پہچان کو نماز پڑھتے تھے ٹرین میں. اب فون میں چاہا ایپ ڈال لیا تو قبلہ ڈائریکٹ برابر بتاؤ, اس رخ پر ہی نماز پڑھو. ٹرن ہو رہے کر کو معلوم ہوگا تو نماز کے اندر ہی گھوم جانا, نہیں تو تھوڑی دیر انتظار کر لینا. انتظار کا سیٹ ایسی رہتی ہے, یہ رخ پر نماز پڑھتا ہے. اب سیٹ میں ادھر بھی سیٹ ادھر بھی سیٹ, بیچ کی جگہ ٹرین پھر تو ہمیں پھرنے نہیں ہوتا. تھوڑی دیر انتظار کر لے, کوئی اندازے سے ٹرین میں نماز پڑھ لے. تو پہلا بدن پاک, دوسرا کپڑے پاک, تیسرا جگہ پاک, چوتھا وقت کو پہچان, 5واں قبلے کی طرف رخ کرنا, 6واں سطر کو چھپانا. سطر مرد کو سطر کہاں سے کہاں تک پرسوں بول لینا. ناف کا یہاں ہے سے ناف کو. ناف سے بمبئی سے لے کر گڑیا کے نیچے تک, ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک, ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے سطر کو چھپانا. کم سے کم منیمم کم سے کم اتنا سطر چھپانا ہر مرد کے لیے فرض ہے. باقی اوپر کا بدن چھپانا یہ حیا میں نماز کے آداب میں داخل ہے. نماز کے آداب میں داخل ہے کہ ہم ایسا لباس پہن کر نماز پڑھیں کہ جس کو ہم محفل میں جا سکتے ہیں. ایسا لباس پہن کر نماز نہ پڑھیں جس لباس کو پہن کر ہم محفل میں نہیں جاتے. ٹریک پینٹ پہن لے گلی میں جاتی, سوٹ پہن لے کچھ نہ جاتے. تو جو لباس رات کے لیے استعمال ہوتا ہے خیر وہ دوسری بات. تو سطر کا چھپانا 6واں. 7واں کیا ہے, نیت کرنا. پہلا بدن پاک, دوسرا کپڑے پاک, تیسرا جگہ پاک, چوتھا وقت کو پہچان, 5واں قبلے کی طرف رخ کرنا, 6واں سطر کو چھپانا, 7واں نیت کرنا. یاد ہوگا, کون بول سکتے ہیں؟ گھٹنا, یہاں گھٹنا یش نہ گڑگا یہاں تک چھپا لیتے بھی نماز ہو جاتی. وہ آج کل نکل رہے نا 3/4 پینٹا, وہ پہن لیتے بھی سطر چھپ جاتے. اتنا چھپانا ضروری ہے. جی عورتوں کو بھی سطر کے بارے میں ان کو سمجھانا. عورت کا پورا سر چوٹی سب سطر میں داخل ہے. سر چوٹی سب سطر میں داخل ہے. صرف چہرہ, یہ چہرہ ایسی اوڑھنی رہنا یعنی اتنے حصے کو پورا کور کر کے چہرہ کھلا رہنا. یہ گٹوں تک کپڑے رہنا عورتوں کے. یہ پورا ہاتھ ان کا سطر میں داخل. کئی ہاتھ کہتے ہیں اٹھ کو رہا تو نماز نہیں ہوتی. پورا ہاتھ عورتوں کا سطر میں داخل, اور دونوں قدم ٹخنوں کے نیچے تک. ٹخنوں کے نیچے, مرد کو ٹخنے کے اوپر پہننا ضروری ہے, عورتوں کو ٹخنے کے نیچے تک پہننا ضروری ہے. پاجامہ ٹخنے کے اوپر ان کا پاجامہ اڑ گیا تو سطر کھل گیا. تو ایسی اوڑھنی ان کو سلا کر دے دینا کہ پورے ان کا گلا, چوٹی, سر کے پورے بال سب کور ہو جائیں. ایسی اوڑھنی اوڑھ کر نماز پڑھنے کی ترغیب دینا. جو عورتیں ساڑیاں پہنتی ان کی تو نماز بالکل ہوتی نہیں. جو یعنی وہ ایسی چولی پہنے
جس سے پیٹھ اور پیٹ کا حصہ کھلا رہے، وہ اپنے خود کے بیٹے کو بھی نہیں دکھا سکتے، خود کے بیٹے کو بھی یہ حصہ اس لیے کہ وہ سطر ہے۔ وہ ایسی عادت ہمارے ملک میں ہندوؤں کے ساتھ رہتے رہتے معاشرہ ایسا گڈمڈ ہو گیا کہ ہماری خواتین بھی ان کے ساتھ رہ کر ساڑی پہننا سیکھ لیں۔ وہ ایسی یعنی چولی پہنتی ہے جس سے پیٹ اور پیٹ 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے، اس کی طرف اس کی عادی ہو گئی، توجہ بھی نہیں جاتی، تو خود عورت اپنے بیٹے کو یہ پیٹ اور پیٹ نہیں بتا سکتی۔ تو ان کو اس کی ترغیب دینا کہ اس طرح سے کرتا پاجامہ پہنیں تاکہ ہمارا سطر جو ہے چھپا رہے۔ تو یہ عورتوں کا سطر ہے جی، سطر چھپا ہوا ہے تو ایسی نائٹی ہے جو یہاں تک آستین ہے، یہاں تک نہیں، اوپر کا اسکارف اتنا لمبا رہنا کہ یہاں تک رہنا، وہ اسکارف جو اوپر سے نماز کی ونڈی جوڑتے اسکارف وہ یہاں تک رہنا، اور وہ نائٹی ٹخنے کے نیچے رہے، تب ہو جائے گی نماز تو ہو جائے گی۔ چونکہ کپڑے رات کے کپڑے پہنتے ہیں تو نماز مکروہ ہوتی ہے۔ جو لباس پہن کر ہم محفل میں نہیں جا سکتے وہ لباس پہن کر نماز بھی نہیں پڑھیں، فرض نماز تو ادا ہو جائے گی مکروہ کے ساتھ۔ ہاں ایسے ان کو عموماً عادت ہے میکسی پہنے رہنے کی، تو وہ عورتیں پڑھ لے سکتے ہیں۔ اور کوئی سوال؟ حجاب کے اندر سے چھپانا، اگر باہر نکالے تو یہ حصہ کھل جاتا، حجاب کے اندر سے چھاتے سے یہاں اتنا سے نہ اٹھانا ہوتا، برد بانے یہاں تک، عورتیں یہاں اس طرح سے پڑھنا۔ جی محفل میں مطلب شادی وغیرہ، اب میں گھر کے اندر کچھ تو مہمان آ گئے تب بھی اپنے کپڑے درست کر لیتے ہیں ہمیں۔ اگر وہ جو ٹریک پینٹ یوز کرتے ہو، ٹریک پینٹ ہمیں رات کو نکلنے نماز کے واسطے تب بھی اگر پینٹ کو آ گئے تو مکروہ پھر ہوگا، مکروہ کے ساتھ ہو ایسے بے ڈھنگے کپڑے پہن کو اللہ کے دربار میں نہیں آنا۔ پوچھنے کا مطلب جو کاٹن پینٹس آئیں، ٹریک پینٹس آئیں، وہ کئی پہنتی جو گھر میں رہنے کے واسطے سے نہ پہنتے، ایکٹیویٹی سمجھ گئے، کئی گھر میں رہنے کے واسطے فری رہنے پہن لیتے تھے۔ وہ پہن کر نماز کو آ سکتے کیا وہی صاحب؟ نہیں مطلب حضرت اور سمجھا